بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی علاقے کے اندر کوئی کتا بھونکے تو اسے کبھی بھی ہڈی نہ ڈالی جائے، کیونکہ وہ کتا پھر دوسرے کتوں کو بتائے گا کہ فلاں کو بھونکا جائے تو وہ ہڈی ڈالتا ہے، تو اس طرح بھونکنے والوں کی تعداد بڑھے گی۔ بھونکنے والے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے جائیں گے ہڈی کے لالچ میں۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمارے ملک پاکستان سے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ چاہا کہ ہم یورپین ممالک میں جا کر سیٹ ہو جائیں، وہیں جا کر رہیں، تو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک خود کو قادیانی کہہ کر اور ان سے سیاسی پناہ کی درخواستیں کی۔ ان کو پیسہ علیحدہ سے ملا، یورپی ممالک کی نیشنلٹیاں انہیں علیحدہ سے ملیں، وہاں جا کر رہے، ملعون بھی بنے، مردود بھی بنے، زندیق بھی بنے، کافر بھی بنے، سارا کچھ ہو گئے۔ یہی کچھ حال اب ہمارے ملک کے اندر ہو چکا ہے، کیونکہ اب یہ جو گیم تھی، یہ جو کھیل تھا خود کو قادیانی کہہ کر سیاسی پناہیں لینے کا باہر جا کر، یہ بہت پرانا ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے بھی شاید اس طرح کے کیسوں کو اپنے ہاتھ میں لینا بند کر دیا۔ تو کچھ عرصے سے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ایک آسیہ ملعونہ مردودہ نے گستاخی کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اسے رہا کر دیا گیا۔ اسے بلکہ انہوں نے خود رہائی دلوا کے اپنے پاس بلوایا پورے پروٹوکول کے ساتھ، اور اتنے میں ان کو بھی کچھ یہاں کے جو لبرلیے ہیں ان کو بھی پیسے مل گئے اس کو یہاں سے بھیجنے کے۔ اور اس کے بعد عبد الشکور نامی قادیانی، جس کی ایک وہ بھی ختم نبوت کا دشمن تھا ذلیل، یہاں پر جیل میں قید تھا، پھانسی کے آرڈر ہو چکے تھے۔ پتہ تب چلا ہمارے پاکستانیوں کو جب وہ بندہ یہاں سے آزاد ہو کے خاموشی کے ساتھ اس کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ انٹرویو آیا۔ تو اس طرح کر کے جتنے بھی یہ گستاخ ہیں، تو اب ایک نیا طریقہ انہوں نے ڈھونڈا ہے یہاں سے باہر جانے کا، وہ آقا علیہ السلام کی گستاخی کا ہو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر حملے کا ہو۔ یہ لوگ جو ہیں نعوذ باللہ من ذالک صرف اور صرف باہر جانے کے لیے، اب چونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسلامی عقائد پر بھونکیں گے تو ہمیں ہڈی ملے گی، اور جتنے بھی اوپر بیٹھے ہیں اہل حل و عقد ہیں، انہیں بھی پتہ ہے بھائی اس طرح بھونکنے والوں کو اگر ہم دفاع کریں گے ان کا تو ہمیں باہر سے پیسہ ملے گا، تو یہ حرام مال ہم یہاں سے باہر بھیجیں گے، وہاں سے ہمیں حرام مال ہمارے ہاتھ آ جائے گا۔ تو اس لیے میں جتنے بھی ہمارے ہاں اہل حل و عقد ہیں انہیں یہ گزارش کرتا ہوں، یار نام تو آپ کے مسلمانوں والے ہیں نا، آپ کلمہ پڑھتے ہیں، چاہے اوپر سے ہی پڑھتے ہیں، آپ جو ہے نا وہ اسلام کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عاشق رسول بھی کہتے ہیں، کم از کم کوئی بندہ یہاں کھڑا ہو کر وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ نہ کرے، صرف وزیر اعظم بننے کی خواہش ہی کر دے، تو آپ کیسے اس کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں؟ یہ موجودہ جو سیاسی جمہوری کشمکش ہے یہ ساری اسی وجہ سے ہے۔ ہر پارٹی جو ہے اپنا لیڈر آگے لانے کے چکر میں ہے، تو اس وجہ سے لڑائیاں چل رہی ہیں نیچے سے لے کر اوپر تک۔ ملک کا جو حال اس مقام تک پہنچا ہے یہ صرف عہدے کی لڑائی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی تم اپنے عہدے کے لیے اس طرح کرو، اور جو منصب خدا تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اس پر کوئی بھی حملہ کرتا رہے، کوئی بھی بندہ کھڑا ہو کر نبی ہونے کا دعویٰ کر دے۔ ابھی 3 دن پہلے ایک ذلیلہ عورت جو ہے اس نے یہ دعویٰ کر دیا نبی ہونے کا، تو اس کے نبی ہونے کے دعوے پر اس کی بہن بھی اس کے ساتھ ہے۔ ابھی تک وہ خاتون جس نے دعویٰ کیا وہ خود گرفتار نہیں ہوئی، اس کی بہن کو گرفتار کیا گیا فیصل آباد سے، جبکہ جس نے یہ دعویٰ کیا، جس کی ویڈیو جاری ہوئی، وہ خاتون لاہور کے رہنے والی، اس کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور اسی طرح کر کے رات کے وقت، رات تراویحوں کے وقت، عین تراویح کا ٹائم پہ مسجد کے اندر ایک بندہ ہاتھ میں چھرا اٹھائے سرائے عالمگیر کے کسی گاؤں میں مسجد میں داخل ہو جاتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور چھرا لے کر وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ نماز پڑھنے سے زیادہ جو ہے نا وہ بڑا کام جو ہے نا میری بات سننا ہے، جو میں بکواس کر رہا ہوں وہ سنیں۔ تو بھائی
خدا کے لیے آپ کچھ تو حیا کریں، آپ نے مرنا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، خدا رسول کا سامنا بھی کرنا ہے آپ نے، تو آپ کو قبر کے اندر بھی سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے آپ کو، ہیں جی، مر رب کا، تیرا رب کون تھا؟ تو پھر کیا جواب دے گا کہ میں 4 پیسوں کی خاطر گستاخوں کے سودے کرتا رہا، 4 پیسوں کی خاطر حضور کے ختم نبوت کے جو حملہ آور تھے ان کے سودے کرتا رہا، یہی جواب دیں گے آپ، ہیں جی، مر رب کا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانا تھا، آپ نے صرف یہیں کے لین دین کو، ہیں جی، مسلمان بندہ تو خنزیر کے دیے ہوئے پیسے نہیں کھا سکتا، خنزیر بیچ کے اس کے پیسے مسلمان نہیں کھا سکتا، تو آپ تو گستاخوں کو بیچ رہے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا بھی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے رہے تھے، یہی آپ جواب دیں گے رب تبارک و تعالیٰ کو کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کے عزت و ناموس کے جو دشمن تھے ان کے سودے کرتا رہا تھا، ان کی کمائیاں کھاتا رہا تھا۔ وہ بندہ جو ہے نا گندے کام کی کمائی نہیں کھاتا، اور تم کس چیز کی کمائی کھا رہے ہو؟ اتنے تم ایمان سے گئے گزرے ہو، کچھ تو خدا تعالیٰ کا خوف کرو اپنے اندر۔ جب تم اپنے عہدے پر حملہ آور بندے کو برداشت نہیں کرتے، آپ جس عہدے پہ ہیں اس عہدے کی طلب رکھنے والے بندے کو آپ برداشت نہیں کرتے، تو یار جو عہدہ خالق اور مالک نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، سارے انبیاء میں کسی کو نہیں عطا فرمایا، وہ ختم نبوت والا، وہ آقا علیہ السلام کے اس منصب پر، حضور کے اس عہدے پر ذلیل لوگ حملہ آور ہو چکے ہیں، خواتین تک اس معاملے میں پیچھے نہیں رہیں، اور آپ لوگ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں جی۔ میں اہل حل و عقد سے یہ گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ جو ہے نا کم از کم کچھ تو غور کریں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ یہ دیکھنا چاہے نا میری رب کے ہاں میری عزت کتنی ہے، وہ اپنے دل میں ذرا غور کر لے، اس کے دل کے اندر رب تعالیٰ کے دین کی عزت کتنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ کے دل کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا مقام بنے رب تعالیٰ کے ہاں، تو آپ پھر رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو اہمیت دیجئے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم شرع جو ہے نا جتنے بھی احکامات ہیں سب کو اہمیت دیجئے۔ آپ پھر آپ کے دل کے اندر سب سے پہلی بات جو ہو وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہو، سب سے پہلی بات میرے آقا علیہ السلام کی عزت و ناموس کی ہو، سب سے پہلی بات آقا علیہ السلام کی ختم نبوت کی ہو۔ اگر یہ بات آپ کے دل کے اندر آ جائے تو میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے، جتنی آپ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لیے بیٹھے ہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی پھر لڑائی صرف اور صرف دین کی ہوگی، آپ کی لڑائی صرف اور صرف احکامات الہیہ کے لیے، ان کے دفاع کے لیے، ان کی عزت و ناموس کے لیے ہوگی، رب تبارک و تعالیٰ کی عزت کے لیے آپ کی لڑائی ہوگی، رسول اللہ علیہ السلام کے ناموس کے لیے آپ کی لڑائی ہوگی۔ تو اس لیے آپ حضرات کوشش کریں، آگے بڑھیں۔ یہ جو ہے نا خنزیر کی کمائی کھانا یہ مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہے، تو خنزیر کی کمائی سے زیادہ پلید تو اس گستاخ کی کمائی ہے، گستاخوں کو بیچ دینا، باہر سے پیسے لے لینا، یہ نہ کریں آپ ایسے، اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ آپ بہت کچھ ضائع کر چکے ہیں، خدا کے لیے اب بھی آپ توبہ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیرت ایمانی اور حمیت دینی عطا فرمائے۔